बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुर्की बमुकाबला रूस और वार क्यूबा, आज इस मौजू पर मुख्तसर सी बात की जाएगी। चंद हफ्ते कबल जब यूक्रेन के सदर तुर्की के दौरा पर गए थे तो वापसी पर वो अपने साथ तुर्की में कैद चंद यूक्रेनी फ़ौजी कमांडर भी साथ ले आए थे। हालांकि तुर्की और रूस का मुआहदा ये हुआ था कि ये कमांडर तुर्की की कैद में उस वक़्त तक रहेंगे जब तक यूक्रेन की जंग का इख्तिताम ना हो जाए। इसी तरह फिर तुर्की ने स्वीडन की जो नाटो में शमूलियत है उसके बारे में जो अपने एतराज़ात थे उनको भी अचानक ख़त्म कर दिया था। अब इसके जवाब में रूस ने तुर्की के साथ सख्त गमो गुस्से का इजहार किया था और फिर तुर्की के ज़ेर असर या इश्तराक से जो गल्ला की बरामद का मुआहदा किया गया था, जिसके तहत यूक्रेन का गल्ला जो है वो वाया ब्लैक सी बरामद करना था, तो रूस ने उस मुआहदा की तोसी करने से भी इनकार कर दिया एक गुस्से का इजहार करने के लिए। और उसके बाद फिर रूस ने अपना गुस्सा निकालने के लिए यूक्रेन पर, ख़ासकर उसके पोर्ट सिटी ओडिशा पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जो कि अब तक जारी हैं। अब इन वाक़यात के बाद कुछ मामलात ऐसे उभर रहे हैं कि लग रहा है कि रूस को तुर्की के नीचे लगना पड़ रहा है और उसकी बातें माननी पड़ रही हैं और रूस की जो अकड़ थी वो भी ख़त्म होती लग रही है। और अब शुनीद है कि रूस के सदर ने तुर्की के सदर की तरफ फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और माह अगस्त में वो तुर्की का दोबारा दौरा करेंगे। तुर्की के सदर ने रूसी सदर की ये जो अभी बताई है आमद, इसके पेश नज़र जो एजेंडा बनाया है उसमें सबसे ऊपर जो नुक्ता रखा है वो यूक्रेन की जो गल्ला की बरामद है उस मुआहदा को तोसी की नुक्ता नज़र से डिस्कस करना है। यानी एजेंडे पर पहला पॉइंट ही गल्ला की बरामद का है। और तुर्की के जो सदर के तर्जमान हैं उन्होंने इस चीज़ की उम्मीद ज़ाहिर की है कि रूस के सदर इस मुआहदा की तोसी पर मान भी जाएंगे। अभी तक जो रूस है वो तुर्की को रियायती कीमत पर गल्ला बरामद कर रहा है और तुर्की के सदर को उम्मीद है कि रूस अपने इस मुआहदा की भी तोसी करेगा और तुर्की को रियायती कीमत पर गल्ला बरामद भी करता रहेगा। इस वक्त अगर गहराई में जायज़ा लें तो रूस और तुर्की के मामलात में तुर्की का जो पलड़ा है वो खासा भारी हो चुका है और इसकी चंद वजूहात भी हैं। मसलन तुर्की किसी वक़्त भी आबनाए बास्फोरस और आबनाए डार्डानेल्स, ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं, इन दोनों आबनाओं को रूस की जो नेवी है और तिजारती जहाज़ हैं जो कि शाम और मशरक़ वस्ता की तरफ जाते हैं, अगर ये तुर्की ये दोनों आबनाओं को बंद कर देता है यहाँ से गुज़रना, तो फिर वो रूस के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसी तरह फिर रूस की तवानाई की एक फर्म है रासाटोम, ये इस वक्त तुर्की के सूबा मर्सिन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है और इसकी लागत खरबों डॉलर है। और इसी तरह एक रूस की गैस की फर्म है गैसप्रोम, और वो भी इन्वेस्टमेंट तुर्की में बेतहाशा कर रही है क्योंकि वो रशियन गैस का हब तुर्की में बनाना चाहती है। बहुत बड़ी फर्में जो रूस की तरफ से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से अब रूस की ये मजबूरी भी बन चुकी है कि वो तुर्की को किसी सूरत भी नाराज़ ना करे। उसकी बहुत सारी खरब पति हस्तियाँ जो हैं इस वक्त वो तुर्की में रह रही हैं और अगर रूस कोई ज़्यादती करना चाहे तुर्की से तो तुर्की जो है वो मगरबी ममालिक की तरफ से जो
روس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، اور پھر ان پابندیوں کی روح سے وہ جو یہ روسی کھرب پتی اس وقت ترکی میں رہ رہے ہیں ان کو ملک بدر بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکنہ صورت بن رہی ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ ترکی کے ساتھ براہ راست اپنے غلہ کی برآمد کا معاہدہ کر سکتا ہے، اور پھر انقرہ اور یوکرائن یعنی کیو کی حکومت کو یہ یقین ہے کہ اگر اس قسم کا معاہدہ ہو جاتا ہے یوکرائن اور ترکی میں، اور پھر ان دونوں ممالک کے جو تجارتی جہاز ہیں اگر وہ غلہ کی برآمد کے لیے بلیک سی سے گزرتے ہیں تو اس پر جو ہے روس وہ حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس معاہدہ کے بعد ایسے کسی جہاز پر حملہ کیا جاتا ہے چاہے وہ یوکرائن کا ہے یا ترکی کا جو کہ غلہ لے کے جا رہا ہے اس معاہدہ کے تحت، تو اگر روس کی طرف سے ایسے کسی جہاز پر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ترکی جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ بھی روس کے خلاف جو یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے اس میں یوکرائن کا ساتھ دے اور روس کے خلاف وہ بھی میدان جنگ میں کود پڑے۔ اگر ایک دفعہ ترکی روس کے خلاف ہو جاتا ہے تو بلیک سی کے ذریعے ترکی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یوکرائن کو ان جہازوں کے ذریعے ہتھیاروں، اسلحہ اور گولہ بارود کی ترسیل پر جو اس وقت تک پابندی ہے اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر یوکرائن کو بلیک سی کے ذریعے یہ ساری چیزیں مہیا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور اب ہے یہ وہ مجبوریاں جن کے پیش نظر روس کی طرف سے جو ہے وہ ترکی کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، اور فیس سیونگ کے لیے روس یہ کہے گا کہ وہ افریقہ کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، اور اس غلہ کے جو یوکرائن کا غلہ برآمد ہوتا ہے افریقن ممالک کے لیے اس کی ترسیل یا اس کی برآمد کا جو معاہدہ اس میں توسیع کر رہا ہے، اور اس پر پھر وہ جو ہے روس ترکی کی ساری شرائط مان لے گا۔ جب اس معاہدہ کی توسیع ہوگی تو ساتھ ہی ترکی کے کہنے پر روس جو ہے وہ جبوتی، مالی، سوڈان اور صومالیہ کو مفت غلہ جو مہیا کرنا ہے اس پہ بھی وہ اتفاق کر لے گا، کیونکہ یہ جو 4 افریقن ممالک ہیں اس میں اس وقت ترکی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اور اس نے روس سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان 4 ملکوں کو فی الحال مفت غلہ مہیا کیا جائے۔ ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو ترکی ہے اس کے جو یہ جنگی ڈرون ہیں بیکار، اس کا اس نے پلانٹ جو ہے وہ یوکرائن میں لگانا شروع کر دیا اور اس میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے۔ اب یہ بھی شرط ہے روس کے سامنے کہ وہ اس جو ڈرون کا پلانٹ یوکرائن میں ترکی لگا رہا ہے اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کرے گا، جس پہ روس نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ ہیں وہ سارے پوائنٹ جو اس وقت ترکی کو جو ہے وہ اوپر والا ہاتھ دے رہے ہیں اور روس کو نیچے کر رہے ہیں۔ روس کی مجبوریاں ہیں کہ ترکی کی اب ایک جغرافیائی لوکیشن اس قسم کی ہے اسٹریٹجک، جیسے یہ 2 اب ناؤں کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں وہ بلاکڈ کر سکتا ہے، بلیک سی کے بڑے حصے پہ اس کا کنٹرول ہے، اور اسی طرح پھر جو ترکی کے صدر ہیں وہ اپنی جو سیاسی حکمت عملی کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ جو چیز ترکی کے قومی مفاد میں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روس جیسی بڑی طاقت کو بھی نیچا دکھا کر اپنا قومی مفاد ہے جو اس کو حاصل کر لیں۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کی بنا پر اس وقت جو حالات ہیں وہ روس کے نیچے لگنے کے ہیں، اور ترکی کا جو پلڑا ہے وہ اس وقت بھاری ہے اور وہ روس سے جو ہے وہ اپنی باتیں منوا رہا ہے۔ آخر میں ایک مختصر سی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں اسرائیلی نمائندہ نے بڑی تیزی اور چالاکی دکھاتے ہوئے اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں اچانک ہی شرکاء کو کھڑے ہو کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کی استدعا کی۔ ختم ہو گئی 1 منٹ کی خاموشی، لوگ بیٹھ گئے، تو پھر کیوبا کے نمائندہ کی باری تھی، تو جب اس کی باری آئی تو اس نے اسرائیلی وفد کی خوب کلاس لی، جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا حق نہیں تھا
اس طرح کی بات کرنا اقوام متحدہ کے اجلاس میں. پھر اس نے توجہ دلانے کے بعد اور اسرائیلی وفد کی صحیح کلاس لینے کے بعد شرکاء سے درخواست کی کہ میں اب آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو فلسطینیوں پر مظالم ہو رہے ہیں آپ ان کے لیے بھی کھڑے ہو کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں. چنانچہ اس نے پھر اس اجلاس میں شرکاء کو مجبور کیا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے بھی وہی جسچر دکھائیں. سلوٹ ہے کہ اس کی جرت اور انصاف کے لیے جو اس نے اپنی بہادری اور جرت کے ساتھ اسمبلی میں بیان دیا اور پھر اس پہ عمل کرایا، اس کے لیے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. Against it. Please stand with us. Thank you. The floor goes to Cuba. Gracias. Thank you very much, Chair. I think that only the Chair can ask for a minute of silence. I do think that this is an incorrect interpretation of this decision. I think the decision has been manipulated once again when what we have done, this committee does not take any decisions concerning measures against Israel nor against the Jewish people. And I think that that is turning this meeting into a politicized circus. Some of the what we have just heard from the delegate of Israel is opening up the discussion on the debates, and the decision that we have just taken does not reflect any of that. Only the Chair can request a minute of silence. So with your indulgence, let me request, Mr. Chairman, that we stand for a minute of silence for all of the Palestinians who've died in the region. Thank you. ناظرین، آپ کو اکثر یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تو اس پہ آپ سے یہی پھر مکرر درخواست ہے کہ ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر بھی کیا کریں، اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی اس کا لنک آگے دے دیا کریں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.